عبدل نے زمین بیچ کر بیٹے کو باہر پڑھنے بھیجا اور پھر بیٹا واپس نہ آیا۔ چھوٹا بیٹا عبدل اور شریفہ کو یہ کہہ کر گالیاں دیتا کہ ساری جائیداد بڑے بیٹے پر لٹا دی۔ بہو کئی دن ساس سسر کو کھانا تک نہ دیتی۔ عبدل کچرے میں سے کھانا لاتا اور دونوں میاں بیوی یہی کھانا کھاتے۔ ایک رات شریفہ نے سخت سردی کی وجہ سے کمبل مانگا تو بیٹے اور بہو نے انہیں گھر سے باہر نکال دیا اور وہ ساری رات سردی میں باہر پڑے رہے، اور اگلی صبح اچانک بڑا بیٹا ہندوستان آیا تو گھر کے باہر کا منظر دیکھ کر اس کی روح کانپ گئی۔ سامنے آج ایک بار پھر عبدل کا بڑا بیٹا ساحل اس کے قدموں میں بیٹھ کر ہاتھ تھامے ہوئے منت سماجت کر رہا تھا۔ چھوٹا بیٹا جو ابھی سو کر اٹھا تھا، ایک بار پھر جب بڑے بھائی کو باپ کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھے بیٹھا دیکھا تو اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ منہ میں بڑبڑانے لگا۔ جانتا تھا کہ وہ اس وقت کیا بات کر رہا ہوگا۔ وہ ماتھے پر بل ڈالے چلتا ہوا باپ کے پاس آ گیا جہاں وہ پریشان سے بیٹھے ہوئے تھے۔ بڑے بیٹے ساحل کی ہر بات سن رہے تھے۔ چھوٹا بیٹا راحیل چلتا ہوا ابو کے پاس آ بیٹھا اور کہنے لگا، ابو جی، اب بھائی پھر کیا کہہ رہا ہے؟ اب یہ کس بات کے لیے آپ سے منت سماجت کر رہا ہے؟ ابو پریشان سے چھوٹے بیٹے سے بولے کہ دیکھو نا راحیل، اس کو کتنی دفعہ سمجھا چکا ہوں کہ اب ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ خاندان میں ناک کٹ کر رہ جائے گی۔ خاندان والے کیا کہیں گے، سو باتیں بنائیں گے، مگر یہ ہے کہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ ساحل نے اس بار غصے بھری نظروں سے چھوٹے بھائی کو بھی دیکھا جو فوراً نظریں پھیر گیا۔ اس بار ساحل باپ کا ہاتھ سینے سے لگا کر بولا کہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں ابو، میں جب بھی واپس لوٹ کر آؤں گا تو آپ کا سر گرو سے اونچا ہو جائے گا۔ پورے گاؤں میں آپ کی واہ واہی ہوگی اور لوگ آپ کی عزت کریں گے۔ میں بس اس گھر کے حالات بدلنا چاہتا ہوں اور کچھ بننا چاہتا ہوں۔ پلیز میری بات کو سمجھیے۔ ابو نے جب یہ بات سنی تو ایک گہری سانس لے کر بیٹے کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگے، میں تمہاری سوچ سے واقف ہوں۔ یقیناً تم اچھا ہی چاہتے ہو، مگر بیٹا، اگر یہ بات تم 1 مہینہ پہلے کرتے تو ٹھیک تھا۔ تمہارا رشتہ ثنا کے ساتھ ہو چکا ہے۔ 2 دن کے بعد تمہاری شادی ہے اور تم عین موقع پر یہ کہہ رہے ہو کہ تم دوسرے ملک پڑھائی کے لیے جانا چاہتے ہو۔ ساحل شرمندگی سے سر جھکا لیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ابو کو کیسے سمجھائے۔ کتنی مشکل سے تو اسے ایک بڑی یونیورسٹی کی اسکالرشپ ملی تھی۔ وہ وہاں پر پڑھائی کرنا چاہتا تھا اور ایک نام کمانا چاہتا تھا، مگر اس کے ابو کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ وہ تو ایک ہی رٹ لگائے بیٹھے تھے کہ تمہاری شادی ثنا کے ساتھ طے ہو چکی ہے۔ اگر اب تم باہر چلے گئے تو پورے خاندان میں ہماری ناک کٹ کر رہ جائے گی۔ ہم تو چلو پھر بھی لڑکے والے ہیں، مگر سوچو تو صحیح، آخر ثنا کے دل پر کیا گزرے گی۔ ساحل اپنے ابو کو سمجھاتا رہا کہ اسے جو اسکالرشپ ملی ہے وہ 100 میں سے صرف 1 لوگوں کو مل سکتی ہے۔ آپ کا بیٹا تو بڑا ہی خوش نصیب ہے جو اس کو اتنی بڑی یونیورسٹی کی مفت پڑھائی مل رہی ہے۔ اس یونیورسٹی کی پوری دنیا میں نام تھا۔ اگر وہ اس سے پڑھ لیتا تو اس کی اچھی جگہ نوکری لگ جاتی ہے۔ مگر تبھی ساحل کی ماں شریفہ کمرے سے باہر نکلی، جو 2 دن سے ساحل سے بات ہی نہیں کر رہی تھی۔ وہ آئی اور آ کر بیٹے کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگی کہ پڑھ لکھ کر کیا کرنا ہے؟ تمہیں باپ کی زمینیں ہیں، وہ سنبھالنا۔ ثنا میری سہیلی کی بیٹی ہے اور عین موقع پر اسے انکار نہیں کر سکتی، اس لیے بہتر ہے کہ تم یہیں رہو۔ جو پڑھنا ہے پڑھو، شادی تمہاری اسی ہفتے ہوگی۔ ماں اور باپ کا دباؤ دیکھ کر ساحل کو مجبوراً اپنا خواب چھوڑنا پڑا۔ اس رات وہ بے تحاشا رویا تھا۔ اس نے کیا کیا سوچ رکھا تھا، مگر اس کے ماں باپ اس کے پیروں کی بیڑیاں بن چکے تھے۔ وہ خاموش سب کچھ دیکھتا رہا۔ سارا خرچہ اس وقت یونیورسٹی اٹھا رہی تھی،
مگر جس دن اسے باہر جانا تھا اس دن اس کی شادی تھی۔ وہ دلہا بنا شادی کے لیے تیار تھا۔ بار بار یہی سوچ رہا تھا کہ کاش وہ آج باہر چلا جاتا۔ شادی کے لیے جیسے ہی وہ لوگ اپنے گھر سے دلہن کے گھر پہنچے تو جو خبر ان کو ملی وہ سن کر سب کے سر شرم سے جھک گئے۔ ثنا گھر سے بھاگ چکی تھی۔ دراصل اس کی شادی اس کی مرضی کے بغیر کی جا رہی تھی۔ وہ کسی اور کو پسند کرتی تھی اور عین شادی کے وقت اس کا بھاگ جانا ساحل کو اور پریشان کر چکا تھا۔ اس نے خونخوار نظروں سے پلٹ کر اپنے ماں باپ کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ وہ اتنے غصے میں تھا کہ وہیں پر تمام پھولوں کے تھال الٹاتے ہوئے گھر واپس آ گیا۔ اس کے ماں باپ بھی خاموش ہو چکے تھے۔ پورے گاؤں میں یہ بات پھیل چکی تھی کہ ساحل کی دلہن بھاگ گئی ہے۔ بیچارہ دلہن لائے بنا ہی گھر چلا آیا۔ ماں باپ گھر واپس آئے تو بیٹے کے سامنے شرمندہ تھے۔ اب وہ یہی سوچ رہے تھے کہ کاش پہلے ہی شادی سے منع کر دیتے اور بیٹے کو باہر بھیج دیتے۔ ماں باپ تو چپی سادھ چکے تھے جبکہ وہیں چھوٹا بھائی ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ کہنے لگا، دیکھا آپ نے بڑے بھائی کی بات نہ مانی، اس کے ساتھ زبردستی کر رہے تھے، تبھی اوپر والے نے آپ لوگوں کو سزا دی ہے۔ بیچارے بھیا کی تو دلہن ہی بھاگ گئی۔ جبکہ وہیں ساحل اس کی باتیں سن کر اور غصہ ہو رہا تھا۔ ماں باپ اس کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، ہم سے بھی غلطی ہو گئی، مگر اب اگر تم چاہو تو پڑھنے کے لیے دوسرے ملک جا سکتے ہو۔ ساحل سے اور برداشت نہ ہوا تو سارا غصہ ماں باپ پر نکالنے لگا۔ کہنے لگا کہ کتنے ارمانوں سے میں نے خواب سجائے تھے، سوچا تھا آپ لوگوں کو بھی اس غریبی سے نکال پاؤں گا اور مفت پڑھائی حاصل کر کے خوب نام کماؤں گا، مگر آپ نے تو میرے سارے خواب چکنا چور کر دیے اس ثنا کی خاطر جو آج میرے منہ پر کالک پوت کر وہاں سے بھاگ گئی۔ باپ نے بیٹے کو روتے ہوئے دیکھا تو اس کا کلیجہ پھٹ گیا۔ دونوں ماں باپ بھی رونے لگے اور بولے، تو فکر نہ کر، تیرا وہاں ایڈمیشن تو ہو چکا ہے نا، کیا ہوا جو اب یونیورسٹی تیرا خرچہ نہیں اٹھائے گی؟ میں اپنی زمین بیچ کر تجھے باہر ملک بھیجوں گا اور تیرے تمام خرچے اٹھا لوں گا۔ ساحل نے یہ سنا تو رونے لگا، مگر اب کیونکہ ماں باپ کی مرضی تھی اس لیے کچھ ہی دن میں اس کے ماں باپ زمین بیچ دی۔ وہ پڑھائی کے لیے دوسرے ملک چلا گیا۔ چھوٹے بھائی نے جب یہ دیکھا تو اندر ہی اندر جلنے لگا اور ماں باپ کو منع کرنے لگا کہ ایسا مت کریے، بھلا اتنی پڑھائی پر خرچہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس زمین پر ہم گیہوں اگا کر پیسے کما لیتے۔ مگر باپ نے بیٹے کی ایک بھی بات نہ مانی۔ بڑے بیٹے کو پڑھنے لکھنے کا بے حد شوق تھا۔ وہ ہر کلاس میں فرسٹ آ رہا تھا، جبکہ چھوٹا بیٹا نکما اور کاہل تھا۔ اس نے تو بس 5ویں تک ہی پڑھائی کی تھی اور پھر اپنے باپ کے ساتھ کھیتی باڑی اور محنت مزدوری میں لگ گیا۔ اسے پڑھائی سے زیادہ محنت مزدوری کرنا آسان لگتا تھا۔ وہیں ساحل کے جانے کے بعد ثنا کو بھی ڈھونڈ لیا گیا۔ وہ جس لڑکے کے ساتھ بھاگ کر گئی تھی وہ فراڈ نکلا تھا۔ اس نے اس کے تمام زیور لے کر اسے یوں ہی چھوڑ دیا تھا۔ وہ روتی چیختی واپس ماں باپ کے گھر آ گئی تو ماں باپ اس کا گلا دبانے لگ گئے، مگر گاؤں کی عزت تھی، بڑے لوگوں نے سمجھایا تو وہ اسے معاف کر کے دوبارہ اپنے یہاں رکھنے لگے۔ ثنا کے ماں باپ ایک بار پھر سوچنے لگے کہ ہمیں ساحل سے بات کرنی چاہیے۔ ایک دفعہ جب ثنا کی ماں نے خود جا کر ساحل کے ماں باپ سے آگے ہاتھ جوڑ دیے کہ میری بیٹی کو اپنا لو، تو ساحل کے ابو کہنے لگے کہ آپ کی بڑی بیٹی کو تو ہم نہیں اپنا سکتے، کیونکہ ہمارا بڑا بیٹا اب دوسرے ملک جا چکا ہے، ہم اس کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں کریں گے۔ ہاں، اگر آپ کی چھوٹی بیٹی کو ہم اپنے راحل کے لیے ضرور قبول کر لیں گے۔ مرتے کیا نہ کرتے، انہوں نے راحل کے لیے ثنا کی جگہ چھوٹی بہن شاہین کو پسند کر لیا۔ زمین تو بک چکی تھی، اس لیے اب آمدنی صرف وہی تھی جو راحل اور ابو کمایا کرتے تھے۔ انہوں نے چھوٹے بیٹے راحل کی شادی بہت ہی سادگی سے کی تھی۔ یہ بات بھی راحل کو بہت چبھی تھی۔ اس نے سوچ رکھا تھا کہ شادی دھوم دھام سے کرے گا،
مگر حالات کے آگے مجبور تھا۔ اس کا قصوروار بھی اس نے بڑے بھائی ساحل کو ٹھہرایا۔ شادی والے دن ماں باپ سے لڑنے لگا کہ آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، ہمیشہ بڑے بھائی کو مجھ سے زیادہ اہمیت دی، سارے پیسے اس پر لٹا دیے اور میری شادی تو سادگی سے کر رہے ہیں جیسے شادی نہ ہو بلکہ کوئی سوگ ہو۔ ماں باپ بھی خاموش ہو گئے۔ شاہین بیاہ کر اس گھر میں آئی تو وہ بہت نک چڑھی اور بدتمیز لڑکی تھی۔ اس نے آتے ہی راحل جیسے بھوپٹ دماغ کو اپنے قابو میں کر لیا۔ اسے تو یہ بات اندر ہی اندر کھا چکی تھی کہ آخر ساحل نے کیوں اس کی بڑی بہن کے ساتھ شادی نہ کی اور فوراً باہر بھاگ گیا۔ اور دوسری بات اس کا لالچی مزاج تھا۔ جب اسے خبر ہوئی کہ ساری زمینیں بیچ کر انہوں نے ساحل کو باہر بھیج دیا ہے تو اس کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ چکا تھا۔ راحل بھی ماں باپ کے خلاف تھا۔ اکثر بیوی کے پاس بیٹھا ماں باپ کی برائیاں کرتا رہتا اور کہتا کہ انہوں نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، ہر بار بڑے بھائی کو مجھ سے زیادہ اہمیت دی۔ جب میاں بیوی دونوں ہی جاہلانہ مزاج کے ہو جائے تو گھر کا سکون ویسے ہی برباد ہو جاتا ہے۔ ماں باپ بوڑھے ہو چکے تھے اور ساحل کو بھی پڑھائی کے لیے گئے ہوئے 1 سال ہو چکا تھا۔ وہ ایک بار بھی پلٹ کر واپس ہندوستان نہیں آیا، نہ ہی فون کرتا تھا۔ 1-2 دفعہ جب پڑوسیوں کے فون پر بات کرتی ہوئی تھی تو تبھی سگنل کی وجہ سے ٹھیک سے بات نہ ہو سکی۔ دھیرے دھیرے ماں بیٹے کے لیے پریشان رہنے لگی۔ چھوٹا بیٹا جب انہیں پریشان دیکھتا تو کہنے لگتا، کس نے کہا تھا اسے باہر بھیجو، ساری زمین بیچ کر اسے باہر پڑھنے کے لیے بھیج دیا، اب کیا آیا آپ کے ہاتھ؟ 1 سال ہو چکا ہے، گھر کے خرچے پورے کرنے کے لیے ہمیں قرضہ اٹھانا پڑ رہا ہے۔ اگر زمین ہوتی تو چلو کچھ جمع کر کے گھر کا خرچہ چل جاتا، وہ تو وہاں جا کر آپ کو بھول ہی بیٹھا ہے، وہاں پر گوری گوری لڑکیوں کو دیکھ کر ان پر فدا ہو چکا ہوگا، مجھے تو لگتا ہے شادی کر کے بچے بھی پیدا کر لیے ہوں گے، اب بھلا وہ وہاں واپس کیسے لوٹے گا؟ وہ تو ایسا کبوتر تھا جو ایک دفعہ پھر سے اڑ گیا ہے، اب کبھی بھی واپس نہیں آئے گا۔ ایسی باتیں سن کر عبدل اور شریفہ اور پریشان ہو جاتے اور اکیلے میں بیٹھ کر روتے رہتے، ہمارا بیٹا ہمیں بھول گیا۔ عبدل اور اس کی بیوی بیٹے کی یاد میں ہی بیمار رہنے لگے۔ بوڑھے تو وہ ویسے ہی ہو چکے تھے، انہیں بیمار اور بے حال دیکھ کر ان کی بہو نے پورے گھر پر قبضہ جمانا شروع کر دیا۔ راحل جو بھی کما کر لاتا تھا سارے پیسے لا کر اپنی بیوی کے ہاتھ پر رکھتا تھا اور وہ اس گھر کو چلانے لگی تھی۔ شریفہ بھی کوئی تیز ترار عورت نہ تھی بلکہ انتہائی معصوم بھولی بھالی سی عورت تھی جس نے کبھی بھی کسی سے اونچی آواز میں بات تک نہ کی تھی۔ جب بھی فون آتا تو کہتی کہ دیکھو کہیں میرے ساحل کا فون تو نہیں آیا، ذرا کسی سے پتہ تو کرو تمہارا بھائی کہاں ہے، کتنے سال ہو گئے ابھی تک واپس کیوں نہیں آیا؟ مگر راحل ہر بار ماں باپ کا مذاق اڑا کر کہتا کہ وہ کبھی واپس نہیں آئے گا، اس نے وہیں پر اپنا گھر بسا لیا ہے اور ہنسی خوشی رہ رہا ہے، آپ لوگوں کو ٹوپی پہنا کر جا چکا ہے۔ ماں بھی بار بار یہ بات سن کر یقین کرنے لگی کہ ساحل نے وہیں پر شادی کر لی ہوگی اور یقیناً اپنے بال بچوں کے ساتھ ہنسی خوشی رہ رہا ہوگا۔ یہ سوچ کر اس کی ماں دل ہی دل میں بیٹے کو دعائیں دیتی رہتی، روتی بھی، یقین ہی نہ آتا کہ اس کا بیٹا اس کے ساتھ یوں دھوکہ بھی کر سکتا ہے۔ دھیرے دھیرے شاہین کا رویہ اور برا ہوتا چلا گیا۔ وہ تو اب کھانے پینے کے معاملے میں بھی بے احتیاطی کرنے لگی تھی۔ کھانے کا وقت ہوتا تو اپنا اور راحل کا کھانا بنا لیتی مگر بوڑھے ساس سسر کو کھانا تک نہ دیتی، کہنے لگتی اتنا ہی بناتا جو میں نے اور راحل نے کھا لیا۔ بوڑھے ماں باپ کہتے کہ ہمارے لیے بھی کچھ بنا دیتی، صبح سے بھوکے ہیں، تو راحل کی بیوی کہنے لگتی جا کر اس بیٹے سے مانگو جس نے تم لوگوں کی جائیداد ہڑپ لی ہے اور اب دوسرے ملک جا کر بیٹھا ہے۔ بار بار طعنے سن کر دونوں چپی سادھ چکے تھے۔ عبدل نے فیصلہ کیا کہ وہ خود ہی محنت مزدوری کر کے کمایا کرے گا۔ اگلے
اگلے دن مزدوری کرنے کے لیے گھر سے گیا۔ اس کی طبیعت اس قدر خراب تھی کہ وہ کام ہی نہ کر سکا۔ کچھ لمحے کے لیے کرتا تو پھر گرمی کی شدت کی وجہ سے بیٹھ جاتا۔ اس کی سانس پھولنے لگتی تھی۔ وہ صرف 2-3 گھنٹے ہی کام کر پایا تھا۔ گرمی کی شدت اس قدر تھی کہ وہیں پر بے ہوش ہو گیا۔ مجبوراً لوگوں کو اسے اٹھا کر اسپتال لے جانا پڑا۔ انہوں نے راہیل کو کال کر کے بھی بتایا کہ تمہارا باپ اسپتال میں ہے، مگر اس نے وہاں جانے کی زحمت نہ کی۔ آخر مزدور اس کے باپ کو گھر تک چھوڑنے آئے تھے۔ شریفہ نے جب شوہر کی حالت دیکھی تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کہنے لگی کہ اوپر والے ہمارے کھانے کا بندوبست ضرور کہیں نہ کہیں کر دیں گے، آپ پریشان مت ہوئیے۔ کچھ دن گزرے تو عبدل کہنے لگا، میں اپنے لیے کوئی آسان کام دیکھتا ہوں، اب اور بیٹے کا احسان نہیں لوں گا۔ اتنا کہہ کر وہ گھر سے نکل گیا۔ اس بار اس نے ایک کسائی کی دکان پر کام کرنا شروع کر دیا۔ اس کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے، وہ ٹھیک سے کام نہیں کر پا رہا تھا۔ جب دکان والے نے اسے اس حالت میں دیکھا تو اسے کام پر سے نکال دیا گیا۔ بیچارے دونوں میاں بیوی بھوک سے تڑپ رہے تھے۔ عبدل سے اپنی بیوی کی حالت دیکھی نہیں گئی تو وہ کچرے میں سے چن کر کھانا لے کر آیا اور اپنی بیوی کو کھلانے لگا۔ وہ کھانا تو کھایا ہی نہیں جاتا تھا، مگر پیٹ بھرنے کی خاطر تو ضروری تھا۔ بیٹا جب ماں باپ کو سڑا ہوا کھانا کھاتے ہوئے دیکھا تو اسے الٹی آنے لگی اور کہنے لگا کہ یہ گندگی کیوں کھا رہے ہو؟ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا ہے کہ آپ لوگوں کے حلق سے اتر کیسے رہا ہے۔ مگر ماں باپ خاموشی سے کھاتے رہے۔ 3 سال گزر چکے تھے، مگر ساحل کی کوئی خبر نہ تھی۔ سردیوں کا موسم تھا اور جو کمبل اور چادر عبدل اور شریفہ لے کر سویا کرتے تھے وہ بھی پھٹ چکے تھے۔ اس قدر خراب ہو چکے تھے کہ ان سے سردی کم نہ ہوتی تھی۔ وہ دونوں ابھی تک یوں ہی آنگن میں سویا کرتے تھے۔ ایک رات اس قدر سردی بڑھی کہ بوڑھے کی ہڈیاں ٹھنڈ کی وجہ سے درد کرنے لگی۔ آخر شریفہ اٹھی، اپنے بیٹے کے کمرے پر دستک دینے لگی، جو گرم کمرے میں چادر اوڑھے سو رہے تھے۔ وہ دروازے پر دستک دے کر کہنے لگی کہ بیٹا کوئی کمبل ہو تو ہمیں دے دو، باہر بہت سردی ہے، مجھ سے یہ سردی برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ پہلے تو ان لوگوں نے کوئی جواب نہ دیا، مگر جب بار بار ماں دروازے پر دستک دینے لگی تو راہیل غصے سے بولا کہ ہمارے پاس کوئی کمبل نہیں ہے، جو پرانے تھے وہ تم دونوں کو دے دیے۔ اگر اتنا ہی شوق ہے تو ساحل سے بولو، وہ دوسرے ملک سے تمہارے لیے اچھے اور مہنگے والے کمبل بھیجوا دے گا۔ اس بات پر وہ ہنسنے لگا اور اس کی بیوی بھی مسکرا رہی تھی۔ ماں نے جب یہ سنا تو غصے سے آگ بگولا ہو گئی۔ آج تو وہ پھٹی پڑی تھی، آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ کہنے لگی، ہم صرف ساحل کے ماں باپ ہیں، تمہارے ہم کچھ نہیں لگتے۔ جتنا بیٹا ہمیں وہ پیارا تھا اتنا ہی تم بھی پیارے ہو۔ تم بات بات پر ماں باپ کو طعنے دیتے ہو، وہ وقت کیا تمہیں یاد نہیں جب تمہاری خاطر ہم آدھی رات تک جاگتے رہتے تھے تاکہ تمہیں تکلیف نہ ہو؟ جب تم بیمار رہتے تھے تو کیا میں نے تمہاری خدمت نہ کی؟ آج اسی ماں باپ کو تم نے باہر سردی میں پھینکا ہوا ہے اور گرم بستر بھی نہیں دے رہے ہو۔ راہیل اور اس کی بیوی دھڑاک سے دروازہ کھول کر باہر نکل آئے اور کہنے لگے، ہر ماں باپ ہی ایسا کرتے ہیں، آپ نے کوئی احسان نہیں کیا۔ ساحل آپ کا اکلوتا بیٹا تھا، اس کے لیے تو چاند ستارے توڑ لانے سے بھی آپ دونوں باز نہ آئے، مگر جب بھی میری بات آتی تو آپ بڑے بھائی کو ہی اہمیت دیتے تھے، تو بھلا میں کیوں اب آپ لوگوں کا خرچہ اٹھاؤں؟ جائیے اپنے بڑے بیٹے کے پاس، جس کی خاطر آپ لوگوں نے ساری زمین بیچ دی، میرا حق بھی چھین کر اسے دے دیا۔ ماں نے جب یہ سنا تو پہلی بار بیٹے کے منہ پر تھپڑ مار دیا اور کہنے لگی کہ کاش تو پیدا ہوتے ہی مر جاتا تو آج یہ مشکل وقت نہ دیکھنا پڑتا۔ شاہین تو غصے سے پھٹ پڑی تھی۔ ساس کو دھکا دے کر بولی، تیری اتنی ہمت جو میرے شوہر پر ہاتھ اٹھائی؟ ایک تو اس گھر میں تم لوگوں کو رکھے ہوئے ہے، اوپر سے تم لوگ ہی ہمیں آنکھیں دکھاتے ہو، نکلو ہمارے گھر سے، تم لوگوں کا یہاں پر کوئی حق نہیں
नहीं है। राहिल भी गुस्से से आग बबूला हो चुका था। माँ बाप को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। दोनों बूढ़े माँ बाप बेटे के धक्के खाकर गली में जाकर गिरे थे। कितनी देर बैठकर रोते रहे। ठंड बढ़ चुकी थी। ठंडी हवा तो जैसे खून को जमा रही थी। इधर माँ बाप सर्दी में पड़े हुए थर-थर काँप रहे थे। दोनों घुट-घुट कर रो रहे थे कि कहीं मोहल्ले वालों को आवाज़ न चली जाए। वहीं दूसरा बेटा दूसरे मुल्क से पढ़ाई पूरी करके वापस हिंदुस्तान आ रहा था। वो खुशी खुशी हिंदुस्तान आ रहा था और सोचे हुए था कि माँ बाप को सरप्राइज़ दूंगा। उसने इतने सालों में कई बार अपने माँ बाप को कॉल करने की कोशिश की थी, भाई से बात करने की कोशिश की थी, मगर एक बार भी राहिल ने फ़ोन नहीं उठाया और ना ही अपने माँ बाप से बात करवाई थी। 3 सालों में बड़ी मुश्किल से 2-3 बार ही उसका राब्ता हो पाया था। खैर उसे यकीन था कि उसके माँ बाप उसका इंतज़ार कर रहे होंगे। उसने पूरा बैग तोहफे से भरा हुआ था, जिसमें सबसे पहले तो उसने अपने माँ बाप के लिए बहुत से तोहफे खरीदे थे और फिर राहिल और उसकी बीवी के लिए। वहाँ पर उसकी अच्छी नौकरी भी लग चुकी थी और वो लाखों रुपए कमा रहा था, मगर उसने कंपनी से 2 महीने की छुट्टी ली ताकि घर जाकर अपने माँ बाप से मिल सके और अगर हो सके तो सबको विज़िट वीज़ा पर अपने साथ बाहर भी ले जा सके। मगर जब अपने घर की गली में कदम रखा तो चौंक कर उन लोगों के करीब आने लगा। शायद कोई फ़कीर थे या मांगने वाले जो दरवाज़े के बाहर पड़े थे। साहिल का दिल अंदर ही अंदर कई टुकड़े हुआ था। उसे उन बुज़ुर्गों पर रहम आया था। उसे लग रहा था कि कोई भिखारी है जो उसके दरवाज़े के बाहर बैठे हुए सो गए। दिल ही दिल में वो अफ़सोस करने लगा कि ना जाने उन पर कैसी मुसीबत आन पड़ी। शायद उनका कोई घर बार ना होगा, तभी तो गली में सो रहे हैं। जब करीब आकर शक्ल देखी तो उसके सर पर आसमान टूट पड़ा था। ये तो उसके माँ बाप थे जो एक दूसरे के कंधे पर सर रखे सो रहे थे। साहिल की उस पल चीख निकली थी। वहीं चीख कर माँ बाप को उठाने लगा, मगर उनका जिस्म बेजान हो चुका था। उसने सारा सामान वहीं रखा और माँ बाप को अस्पताल ले गया, जहाँ पर उनका इलाज हुआ तो डॉक्टर कहने लगे कि सर्दी इनकी हड्डियों में समा चुकी है, इनके पूरे जिस्म में इन्फेक्शन हो चुका है। वहीं साहिल गुस्सा हुआ घर वापस आया तो बड़े भाई को देखकर छोटा भाई बौखला गया। उसने छोटे भाई से उन सब बातों के बारे में पूछा तो वो डर से कुछ भी नहीं बोला और कहने लगा कि मुझे क्या मालूम कि वो वहाँ तक कैसे पहुँचे, मैं तो उन्हें कमरे में सुलाकर गया था। साहिल को तो कुछ गड़बड़ लग रही थी। उसने सामान घर के अंदर रखा और वापस माँ बाप के पास आ गया। माँ बाप को होश आया तो वो बेटे के गले लगकर फूट फूट कर रोते रहे कि तुमने वहाँ शादी कर ली, बच्चे पैदा कर लिए। तो साहिल रोने लगा और बोला कि मैं ये सब कुछ कैसे कर सकता हूँ। अगर शादी करके बच्चे ही पैदा करने होते तो मैं यहीं पर ही कर लेता। मुझे तो बाहर जाकर पढ़ना था, अपना फ्यूचर संवारना था, तभी तो गया था। माँ बाप ने सारी दास्तान बेटे को सुनाई तो साहिल आग बबूला हो गया। घर जाकर उसने अपने भाई को बहुत मारा, इतना मारा कि वो लहूलुहान हो गया। भाभी को वो सिर्फ बातें सुनाता रहा क्योंकि वो औरत पर हाथ उठाने वालों में से ना था। जब राहिल को पता चला कि भाई की अच्छी नौकरी लग चुकी है और अब वो लाखों रुपए कमाता है तो वो अपनी बीवी को मारने लगा कि तुम्हारी बातों में आकर मैंने अपने भाई और अपने माँ बाप के साथ बुरा सलूक किया। आज अगर मैं ठीक रवैया रखता तो 2-4 लाख मेरे हाथ भी आ जाते, मगर दोनों एक दूसरे को कोसते ही रह गए। वहीं साहिल अपने माँ बाप का इलाज करवाकर अपने साथ दूसरे मुल्क ले गया। अगर आपको आज की हमारी ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए और अपने प्यारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ कल एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।